اصل جو مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی طیارہ آیا ہے اور بٹھا کے یوں اڑا کے لے جائے گا. اس پر بھی گارنٹی دی گئی کہ یہ جو سماعت ہے نظر ثانی کی، اس میں ملعونہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. احتجاج ہمارا ہمہ وقت کا حق ہے. ہم کسی کے پابند نہیں کہ آج اٹھیں تو کل نہ آ سکیں. اگر آج اٹھنے کے بعد کوئی گڑبڑ ہمیں نظر آئی تو کل صبح طلوع ہونے کے فوراً بعد اس ملک کے اندر دھرنوں سے ہمیں کوئی قوت روک نہیں سکتی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے گھروں سے نکل کر اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پاکستان میں آسیہ ملعونہ کا فیصلہ آنے سے پہلے جو پہلی رات تھی، رات 2 بجے پہلا دھرنا اس مقام پر سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کی طرف سے شروع کیا گیا. اور اسی رات تقریباً 1 بجے بندہ ناچیز نے پورے ملک میں اگلی صبح کو دھرنے دینے کی کال دی. اس موقع پر جس انداز میں اسلامیان پاکستان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پہ آئے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا، یقیناً تاریخ کا وہ روشن باب ہے. ہمارا یہ دھرنا اس کو تقریباً اب 93 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور یہ وہ دہلیز ہے کہ جہاں خواجہ غریب نواز قدس سیر العزیز جیسے نفوس قدسیہ نے فیض پایا، اور ہم اتنے بڑے مقدس مشن کے لیے یہاں مختلف آزمائشوں کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں. آسیہ ملعونہ کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے سنایا گیا، اس کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے ہم نے صدائے احتجاج بلند کی، اور پورے ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھرنے ہوئے، جلوس ہوئے، جس کے نتیجے میں بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئیں، ہمارے بہت سے ساتھی زخمی بھی ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ پاکستان کے مقدس ضمیر نے اپنی آواز بلند کی. گزشتہ دن سے حکومت کی طرف سے مسلسل مذاکرات کے لیے رابطہ کیا جا رہا تھا، اور ان کے وفود آ رہے تھے. بالخصوص جب پنجاب اسمبلی کے سامنے سے دھرنا اٹھا دیا گیا تو ان کی طرف سے مزید اس سلسلہ میں دباؤ ڈالا گیا. لیکن جس طرح کہ آج دن کی گفتگو میں نے بتایا کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مزید موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں،
کہ وہ اپنی صدائے احتجاج کو بلند کر سکیں، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ یہ فیصلہ واپس ہو، اس سلسلے میں ہمیں سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی سماعت کے دوران دلائل دینے کا موقع دیا جائے۔ اگر ہمارے دلائل غالب آ جائیں تو فیصلہ واپس کر کے ملعونہ کو پھندے پہ چڑھایا جائے۔ آج جو مذاکرات ہوئے اس میں مفتی محمد عابد جلالی صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی قیادت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاکراتی ٹیم کے مذاکرات کے کئی دور ہوئے، اور فائنل دور میں یہ سارے احباب وہاں موجود تھے، جن میں مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر آصف علی بلالی، علامہ فرمان علی جلالی اور مولانا محمد صدیق مصفی صاحب، محمد عارف قادری صاحب، صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب کو بھی پہلے اس میں شامل کیا گیا۔ ادھر سے وفاقی وزیر صاحبزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، ان کے دستخط اس معاہدے پر موجود ہیں، اور راجہ بشارت صوبائی وزیر قانون پنجاب، اور ان کے ساتھ سید سعید الحسن شاہ صاحب صوبائی امور برائے اوقاف۔ جو باتیں ان کے وفود یہاں میرے پاس آ کر بھی انہوں نے طے کیں، اس میں سے کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو ضبط تحریر میں لائی گئیں، اور کچھ فیصلے اور کیس کی نوعیت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اعلیٰ اتھارٹیز نے ان کی ضمانت اور گارنٹی دی۔ جن باتوں کے تحریری معاہدہ کے اندر جو شقیں موجود ہیں، یہ میڈیا کو ابھی اس معاہدہ کی کاپی فراہم کر دی جائے گی۔ دوست جلدی میں آئے ہیں اور فوٹو کاپی کرا نہیں سکے، تو اس کو واٹس ایپ کے ذریعے یا ویسے آپ حضرات کو دے دیا جائے گا۔ اس میں یہ چیزیں بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے سے ہم باہر نکلے اور جتنا دور تک ہم جانا چاہتے تھے، افسوس کہ کچھ لوگوں کی غلط زبان اور کچھ لوگوں کے احتجاج کے غلط انداز نے پورے ملک کی عقیدت اور جرأت کے لحاظ سے جو مسئلہ چوٹی پہ پہنچا تھا، کچھ لوگوں کے غلط انداز اور غلط زبان کی وجہ سے اس مقدس مشن کو اتنی ٹھیس پہنچی کہ ہم جس مشن کے دفاع کے لیے نکلے اس سے بڑھ کر اعتراضات کی گنجائش لوگوں کی طرف سے جو مخالفین ہیں ان کو کچھ لوگوں کی حرکات کی وجہ سے ملی، اور جس سے اصل مسئلہ ناموس رسالت کا معاذ اللہ پس منظر میں چلا گیا، اور وہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے امور اپنائے کہ جس کی وجہ سے اس مسئلے پر اب نئے سرے سے ہمیں ایک مضبوط اور منظم مزید احتجاج کی ضرورت ہے۔ یقیناً جو چیزیں طے ہوئیں وہ ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن جس طرح لاکھوں لوگ اس عظیم مشن کے لیے باہر نکلے تھے، اس پر جو فتوحات مرتب ہونی تھیں وہ نتائج کچھ غلط لوگوں کے غلط کردار کی وجہ سے نہ مل سکے۔ ہمارا دین جو ہمیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے
کے فرض سے آشنا کرتا ہے، اس دین کے اندر یہ کسی کے لیے نہیں کہ وہ مسافروں کی چلتی گاڑیاں جلا دے، وہ لوگوں کی املاک کو جلا دے، وہ ڈنڈے برسائے اور وہ لوگ جن کا کوئی جرم اور گناہ نہیں ان کو زخمی کرے۔ ایسے لوگ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کس تنظیم سے تعلق تھا۔ بہرحال یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر جو میں نے کارکنان کی تربیت کی ہے، ایسا کوئی شخص تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارکن نہیں ہو سکتا کہ جو سرکار کی تعلیمات کی یوں دھجیاں اڑا رہا ہو اور اس طرح ملک خداداد پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچائے، یا جو سیولین ہیں، شہری ہیں، امت مسلمہ کے افراد سفر کے اندر ان پر جن کی فیملیز ساتھ ہیں، اور اس طرح کے میں نے جو مناظر دیکھے تو میرا دل اس طرح خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایسے احمقوں نے کتنے مقدس مشن پر کیا انگلی اٹھانے کا موقع لوگوں کو فراہم کر دیا کہ یہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، یہ جو اس طرح کے کر رہے ہیں۔ بہرحال ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریضہ ہے، اس کا تحفظ ہر گھڑی کے لیے، اور وہ فریضہ ہم نے ہر وقت ادا کرنا ہے، آج بھی اور کل بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی، چونکہ مومن اگر ایک گھڑی بھی اس فریضے سے دستبردار ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کا بچ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے آج جو ہماری مشاورت اور مذاکرات کا نتیجہ اور عاشقان رسول سے جو پہلے ٹائم میں نے پورے ملک میں لائیو گفتگو میں جو باتیں کی تھی، اس کے نتیجے میں مذاکرات کی روشنی میں اس وقت ہم انشاءاللہ 92-93 گھنٹے کے بعد اس دھرنے کا اختتام کریں گے، لیکن یہ دھرنے کا اختتام ہوگا، احتجاج کا اختتام نہیں ہوگا۔ ہمارا دعویٰ، ہمارا مطالبہ، ہمارا موقف جس کے بارے میں مذاکرات بھی ہوئے اور طے بھی ہوا کہ یہ فیصلہ غیر شرعی ہے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اس کے لحاظ سے جتنے بھی فیصلے سے متعلق چیزیں لکھی گئیں اور جو طے ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آسیہ کے مقدمہ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے، جو کہ مدعا علیہان کا قانونی حق و اختیار ہے، جس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آسیہ کا نام قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ECL میں شامل کر دیا جائے گا۔ آسیہ کی بریت کے خلاف تحریک میں اگر کوئی شہادتیں ہوئیں، ان کے بارے میں فوری قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ آسیہ کی بریت کے خلاف یعنی یہ احتجاجی جو تحریک تھی، 30 اکتوبر سے لے کر جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو فوراً رہا کیا جائے گا۔ اس میں ہم نے مزید اس بات پہ زور دیا کہ یہ معاہدہ ایک پہلے بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمیں شکایات موصول ہوئیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، لہٰذا ہم نے متعلقہ اتھارٹی کے ساتھ اس پر خصوصی طور پر زور دیا کہ تقریباً 600 کے قریب ہمارے کارکنان بھی گرفتار ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، آپ جب کہتے ہو کہ ہمارے کارکنان پرامن ہیں اور یہ توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اتنے کارکنان کیسے گرفتار ہو گئے؟ ضلع منڈی بہودین سے سینکڑوں ہوئے، ملتان میں، فیصل آباد میں، گوجرانوالہ، مختلف مقامات پر۔ تو میں نے وضاحت کی کہ ہمارے گرفتار شدگان اس کیٹاگریز میں کہیں بھی نہیں پکڑے گئے کہ وہ کوئی بس جلا رہے ہوں،
کوئی عمارت جلا رہے ہوں یا لوگوں کے سروں میں ڈنڈے مار رہے ہوں، ایسی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا ہو۔ ہمارے کارکنان جن جن شہروں میں جہاں جہاں ہمارا اعلان تھا کہ فلاں چوک میں فلاں وقت ریلی ہوگی، دھرنا ہوگا، کچھ شہر ایسے ہیں کہ جوں لوگ وہاں پہنچتے گئے پولیس پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بھرتی گئی، بلکہ ہمارے کارکنوں پر پولیس نے تشدد بھی کیا، اور اس رستے میں جس جماعت کا بھی جو کارکن نکلا تھا نیک جذبے کے ساتھ اہل سنت کی تنظیمات میں سے، اسے جو بھی ڈنڈا لگا ہے، اس پر جو بھی تشدد ہوا ہے، اس حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وحشی انداز میں جو پولیس نے بربریت کی اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم اس وحشی انداز کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو تحریک لبیک کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے، کہ جن لوگوں نے مسافروں کو اس انداز میں ان کی گاڑیاں جلا کر تنگ کیا، ایسے ہی پرامن مظاہرین پر جہاں پولیس گردی ہوئی، وہ بھی دہشت گردی ہے ایک بہت بڑی، اس کا بھی جواب سٹیٹ کو دینا پڑے گا۔ اس میں جو بات حکومت کے ساتھ طے ہوئی، جو ہمارا بار بار مطالبہ تھا کہ جب کیس کی سماعت ہو تو بندہ ناچیز کو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر دلائل دینے کا موقع فراہم کیا جائے، اس بات کو حکومت نے تسلیم کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر وعدے کے مطابق حکومت نے وعدہ نبھایا اور صرف مجھے اندر داخل ہونے کی نہیں بلکہ دلیلیں پیش کرنے کی بھی اجازت دی گئی، اور اگر یہ ہو سکے کہ وہ لائیو پوری دنیا دیکھے، تو انشاءاللہ عاشقان رسول تم مطمئن رہو کہ ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ وہ ملعونہ توہین رسالت کی مبینہ مجرمہ ہے، اور اس کی 295C کے اندر سزا صرف موت ہے، عمر قید نہیں، صرف موت ہے۔ یہ مرحلہ یقیناً بہت اہم مرحلہ ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے بھی آپ حضرات نے دعا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے پر بلکہ ایک بات یہ بھی طے ہوئی کہ علماء کا ایک ایسا بورڈ تشکیل دیا جائے کہ جس کے ساتھ ججز باقاعدہ اپنی معلومات شیئر کریں اور علماء سے شرعی رہنمائی لیں کہ ان معاملات پر، مثال کے طور پر جو کیس میں لکھا ہوا ہے کہ ماورائے عدالت جو اقرار ہوتا ہے وہ نہیں مانا جاتا بلکہ وہ ضعیف سی گواہی تسلیم ہوتا ہے، وہ اقرار، جبکہ شریعت میں ماورائے عدالت اقرار جس پر صرف 2 مسلمان عاقل بالغ مرد گواہ ہوں وہ اقرار بھی شرعاً اقرار ہوتا ہے، اور جہاں درجنوں لوگ جس مجمع میں موجود ہوں اور شاطمہ نے اپنی زبان سے اعتراف کیا تو اس اقرار کو شرعی طور پر اقرار ماننا چاہیے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں، تو ایسے امور پر انہیں شریعت کی روشنی کے لیے اس بورڈ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس بورڈ کے اندر مختلف مسالک کے علماء کو نمائندگی بھی دی جائے گی۔ ختم نبوت کے لحاظ سے اکثر بہت سی سازشیں اس ملک کے اندر ہوتی ہیں، ان کے تدارک کے لیے گزشتہ سال ڈی چوک کے دھرنے میں گزشتہ حکومت نے نیشنل کونسل فار ختم نبوت تسلیم کی تھی، مگر وہ یہ وعدہ نبھا نہ سکے۔ اسی بیس پر ہم نے اس حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایسا ادارہ، اس کا موضوع یہ ہو جس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کونسل پہلے ہی تشکیل دی جا چکی ہے
اور اس کے اندر سپیشل ختم نبوت کے لحاظ سے یہ شعبہ قائم کیا جائے گا، جس میں اہل سنت علماء ختم نبوت کے لحاظ سے ہمہ وقت نظر رکھیں گے کہ معاشرے میں کہیں بھی ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش نہ ہو۔ اسی سلسلہ میں دلمیال چکوال میں جو واقعہ ربیع الاول شریف میں پیش آیا تھا تقریباً 2 سال پہلے، وہاں تقریباً 2900 افراد پر FIR کاٹی گئی مسلمانوں پر، اور وہ گھر چھوڑ کے گاؤں سے نکل گئے۔ پورے گاؤں میں تمہیں کوئی مسلمان مرد نظر نہیں آئے گا۔ ان کی FIRs کے خاتمے کے لیے، انہیں ریلیف پہنچانے کے لیے بھی ہم سے ان لوگوں نے وعدہ کیا، گارنٹی دی کہ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے اس کو کے تدارک کے لیے بھی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ایسے ہی مختلف علماء پر جو ضلع بندیاں ہیں، جو مختلف علماء 4th شیڈول میں ہیں، یا مختلف علماء جن کی زبان بندی ہے، ان کے لحاظ سے بھی ہماری بات چیت ان سے مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ احتجاج ہمارا ہمہ وقت کا حق ہے، ہم کسی کے پابند نہیں کہ آج اٹھیں تو کل نہ آ سکیں۔ اگر آج اٹھنے کے بعد کوئی گڑبڑ ہمیں نظر آئی تو کل صبح طلوع ہونے کے فوراً بعد اس ملک کے اندر دھرنوں سے ہمیں کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ لمبے چوڑے اشتہار چھاپ کے اور منصوبے بنا کے کال دینا اب اس کا وقت نہیں۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ کو چند گھنٹوں کی بھی کال دی جائے تو آپ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے سب کو چھوڑ کے جوتے پہنے بغیر نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ 9 نومبر کو اقبال ڈے کے موقع پر انشاءاللہ پورے ملک کے اندر یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا۔ اور 9 نومبر کوئی دور نہیں، 9 نومبر کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کی طرف سے پورے ملک میں یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کی بڑی تشویش تھی، اور خود بھی ہمیں ایسے شکوک و شبہات کا سامنا تھا۔ لوگ کہتے تھے تم یہاں تحریکیں چلا رہے ہو، وہ ملونہ تو ملک سے فرار بھی ہو چکی ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں حکومت سے گارنٹی مانگی، تو میرے ساتھ اعلیٰ اتھارٹی نے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم یقین کے لیے کسی خاتون وکیل کو کہتے ہو تو ہم ملونہ سے اس کی ملاقات بھی کروا دیتے ہیں کہ وہ ملتان جیل میں ہے اور کنٹرول سارا لاہور سے ہوتا ہے۔ لہذا اصل جو مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی طیارہ آیا ہے اور بٹھا کے یوں اڑا کے لے جائے گا۔ اس پر بھی گارنٹی دی گئی کہ یہ جو سماعت ہے نظر ثانی کی، اس میں ملعونہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو لہٰذا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیں، لیکن سو نہ جائیں کہ منزل ابھی آگے ہے، اور اس منزل کی طرف بڑھنا بھی بڑے احتیاط سے ہے، اور اپنے اس مشن کو نقصان بھی نہیں ہونے دینا اور جاگتے رہنا ہے۔ جتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ملک سے باہر نکلے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ روزانہ کے مسائل جو پیش آ رہے ہیں، ان کا سبب یہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں،
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی، جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 لفظی منشور ہے۔ ویسے تو انتخابات میں ہم نے 63 سکوں والا اپنا منشور لانچ کیا۔ یہ میجر ظہیر صاحب ہمارے پاس کھڑے ہیں، ان کی بھی بڑی ریسرچ ہے کہ پورے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور انصاف دروازے پہ پہنچایا جائے۔ بڑا تفصیل سے ہم نے وہ پورا منشور تیار کیا ہے اور شائع کیا ہے کہ کس طرح اس پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر اسلامیہ نے پاکستان سے میں اگرچہ اب ووٹ الیکشن کا موقع نہیں، لیکن میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہیں الیکشن کے وقت اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خربوزوں کی نگہبانی گیدڑوں سے کیسے ہو سکتی ہے۔ ملک پاکستان ہو اور اس کے ایوان کے اندر کوئی ناہنجار بیٹھا ہو تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ مسجد تو مسجد ہوتی ہے، مسجد یہ ملکوں کی لسٹ میں پاکستان ایک مسجد ہے، اور اس وجہ سے بھی ہمیں پاکستان کے پتے پتے سے پیار ہے، چپے چپے سے پیار ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد بزرگان دین نے 3 صدیوں تک جگر پگھلایا اور 20 لاکھ جانیں پیش کی، پھر جب ملک بنا تو اب ہماری ہر سانس کہتی ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اس موقع پر اس ایشو کے ساتھ منسلک 2 باتیں۔ کشمیر میں انڈین حکومت جو مسلسل ظلم کر رہی ہے، ہمارا اپنی فوج سے مطالبہ ہے کہ ان کشمیری بھائیوں کے ریلیف کے لیے وہ اخلاقی مدد والا فرمولہ اب تبدیل کر دیا جائے کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی مدد کریں گے۔ اس مدد کے ہوتے ہوتے بھی وہ کتنے ہزار شہید ہو گئے ہیں۔ لہٰذا کشمیر کی آزادی کے لیے پاک افواج جن کا بڑا کردار ہے اس دھرتی کے تحفظ میں، دہشت گردی کی آگ انہوں نے اپنا خون چھڑک کے بجھائی اور پاکستان کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے۔ کشمیر پاکستان کا ہی ایک حصہ ہے، مقبوضہ وادی، تو اس کے رہنے والوں کی توقعات بھی اسی پاک فوج سے وابستہ ہیں۔ اس لحاظ سے ان کے لیے کچھ ضرور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا قبلہ بھی درست کرنے والا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑتی باہر سڑکوں پہ نکلنے کی؟ اگر نظریاتی کونسل نشے میں دھت نہ ہوئی ہوتی، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ علماء نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ختم نبوت کیا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ آسیہ ملونہ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کس مرض کا علاج ہے؟ وہ کس بنیاد پر پاکستان کے فنڈز پہ پل رہے ہیں؟ نہ گیرٹ ولڈر کے مسئلے پہ بولیں، نہ وہ ٹیری جونز کے مسئلے پہ بولیں، اور نہ وہ آسیہ ملونہ کے مسئلے پہ بولیں۔ کیا ایک ہر حکومت ایک اپنی رشوت سیاسی کے طور پر عہدے بانٹتی ہے اور بدھو سے لوگ وہاں بٹھا دیتی ہے؟ یا لبرل طبقہ آج ہی بلکہ کل اخبار میں چھپا ہوا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل 3 طلاقوں کو قابل تعزیر جرم قرار دینے کے لیے اس نے سفارشات مرتب کر لی ہیں اور آگے یہ قانون بن جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں جو چیز قرآن نے حلال قرار دی ہو اگرچہ ناپسند ہو، اس پر جرم کا لفظ بولنا ہی جائز نہیں۔ اور آگے قابل تعزیر، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ کس میرٹ پر ان بدھوؤں کو کرسیوں پہ بٹھایا گیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے بات بات پہ مناظرہ کرتے ہو، اب کیا کریں؟ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، ان جامع گلستان کیا ہوگا؟
نظریاتی کونسل نے باقی سارے دین کے مسئلے حل کر لیے، اب دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے وہ جو کام ان کا نہیں، وہ شریعت بنانا رب کا اور رب کے رسول علیہ السلام کا کام ہے۔ بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، اللہ کا قرآن ہے کہ نکاح کی گرہ رب نے مومن کے مرد کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اب رب نے اس کو حق دیا ہے، یہ ضرور ہے، شریعت کہتی ہے طلاق ناپسندیدہ کام ہے، اور پھر اس کا سنت طریقہ ہے کہ ایک دو پھر ایک دو، تاکہ ہوش ٹھکانے میں آ جائیں اگر کوئی جلدی کر رہا ہے۔ لیکن اگر شریعت کا طریقہ ہے کہ گلاس پانی کا وقفہ کر کر کے پیو سنت طریقے کے مطابق، تو اگر کوئی پورا گلاس مسلسل ایک ہی مرتبہ پی جائے تو ایسا کیوں عقل مند ہے جو کہ نہیں اس نے نہیں پیا؟ پی تو گیا ہے نا، لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں پیا۔ 3 طلاقیں دینے والے نے دی ہیں، واقع ہو گئی ہیں، آگے نہ مانا تو زنا ہوگا، نسلیں برباد ہوں گی، صرف اس نے طریقہ صحیح نہیں بنایا۔ اب جو امر قرآن میں حلال ہو اسے کوئی مفتی بیٹھ کے قابل تعزیر جرم قرار دے تو پھر ہمیں دھرنا دینے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اب کس کس کے خلاف دیں؟ لبرل ٹولہ، وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے، ان کے خلاف نکلیں، یا یہ جو اب نظریاتی کونسل میں انہوں نے سادھو بٹھا دیے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں نکلنا پڑے؟ لہذا نظریاتی کونسل کو بھی میں وارننگ دے رہا ہوں، بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کر لو۔ قرآن کے مباح اور حلال حکم کو ہم جرم قرار نہیں دینے دیں گے۔ ہاں، اس کا طریقہ متعارف کرواؤ کہ کیا ضرورت پڑی ہے۔ جو بولتا ہے 3 طلاقیں، یا یہ اشتام فروش طبقہ جو ان کے پاس آتا ہے یہ لکھتے ہی 3 ہیں، ایسی پکی ہوئی ہیں، ان کو انہیں سمجھاؤ کس نے 3 لکھی؟ وہ بیچارہ مطلقاً اس نے کوئی بات کی تو آگے سے یہ خود بخود شروع ہو گئے۔ تو جو شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہر بات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ نئی شریعتیں بنا کے اور نئے نئے کام ان سے اس ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ اہل سنت و جماعت اس ملک کی اللہ کے فضل سے غالب اکثریت ہیں، اور ہم اس ملک کے استحکام کو اپنے لیے ایک سعادت اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس کو مدینہ منورہ کی ایک کالونی سمجھتے ہیں، مگر ریاست مدینہ کا وہ معنی نہیں جو عمران خان نے سمجھا ہوا ہے۔ عمران خان بلا شبہ ایجنٹ ہے، اقتدار میں آ گیا ہے، غیروں کا ایجنٹ ہے، اور یہ ووٹ دینے والے اس گناہ میں جو وہ کرے گا سب حصے دار ہوں گے۔ اور یہ سوچنا چاہیے پہلے۔ اب نواز شریف سے مالکوں نے چوکیداری کروائی اور استعمال کر کے چھوڑ دیا، اس سے جرم کروائے، اب اس سے کروا رہے ہیں، پھر اسے بھی چھوڑیں گے۔ اور ان کو سوچنا چاہیے احمقوں کو کہ ان کی قبروں میں نہ نواز شریف نے آنا ہے، نہ زرداری نے، نہ عمران خان نے۔ جلوہ فرمانا ہے تو ماہ مدینہ نے جلوہ فرمانا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں شکر گزار ہوں میڈیا کے احباب کا، میڈیا ہاؤسز کا، اور یہ چاہوں گا کہ یہ صرف ریکارڈنگ ہی نہ کریں بلکہ قوم تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہمارا جو دلیل کے لحاظ سے مسئلہ ہے، میں دلیلیں دوں گا، وہ میری دلیلیں توڑیں، غلط ثابت کریں، میں اس کا جواب دوں، میرٹ پر بات ہو جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور آپ پر یہ لازم ہے کہ جو ہی آپ کو آواز پہنچے تو پھر کفن سروں پہ باندھ کے نکل آئیں۔ اپنی جان پیش کرنا تو ہمارا اپنا حق ہے کہ دین کے لیے پیش کر دیں، اگر کوئی ظالم نہیں سنتا تو ہم اپنے آپ کو تو پیش کر سکتے ہیں۔